सफारती कोशिशें और मीडिएशन की कोशिशें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से की गई हैं, उन एफर्ट्स के बाद एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, गालिब इम्कान है कि ये वाली डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली होने वाली है। अमेरिकन टीवी CNN को जो इंटरव्यू दिया गया है, उस इंटरव्यू में पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत से मुतल्लिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पाकिस्तान ने जो ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर जैसे बिठाया है, उसका बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में जो है वो एतराफ़ किया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक एक मरतबा फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात है, जिसमें जो सफारती कोशिशें और मीडिएशन की कोशिशें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से की गई हैं, उन एफर्ट्स के बाद एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। और ब्रेक थ्रू भी कौन से वाला, जो हम आम फहम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं कि गालिब इम्कान है कि ये वाली डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली होने वाली है। तो जो सालसी और जो राब्ते पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात में दूसरे मरले के लिए, उसमें गालिब इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। लेकिन जो सफारती राब्ते या जो सालसी की कोशिशें पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से की जा रही हैं, उन कोशिशों की तफसीलात पे आने से पहले हम बात करेंगे जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की तरफ से अमेरिकन टीवी CNN को जो इंटरव्यू दिया गया है, उस इंटरव्यू में पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत से मुतल्लिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पाकिस्तान ने जो ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर जैसे बिठाया है, उसका बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में जो है वो एतराफ़ किया गया है। JD वेंस ने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इस मुज़ाकरात के प्रोसेस में जो अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठे, जो प्रपोजल था उस पर नेगोशिएशन किया गया, उस पर बातचीत की गई। इस मुज़ाकरात के प्रोसेस में JD वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत ने हकीकी जो स्टेटमैनशिप है उसका किरदार अदा किया है। और इससे पहले मैं आपको याद करवाता चलूं कि जो ईरानी क़यादत है उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि ये 1979 के बाद, यानी ईरानी इनकलाब के बाद, ये ईरान और अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये आला सतह के पहली मर्तबा मुज़ाकरात हुए हैं। ये ईरान ने एतराफ़ किया। अब अमेरिका की तरफ से वैसा ही एतराफ़ किया गया है, जिसमें JD वेंस की तरफ से कहा गया है कि एक तवील अरसे के बाद ये अमेरिका और ईरान के माबैन जो है अहम तरीन मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार था वो बड़ा बेहतरीन था। अब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कौन सी है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत कौन सी है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इसमें नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब हैं, और इसके साथ साथ हमारा दफ्तर खारजा है, हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जिन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। लेकिन आप ये देखें कि जो सफारतकारी के राब्तों की बात हो रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि दूसरा जो मरला है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का, ये स्टेज भी, ये बैठक भी जल्द सजने का इम्कान है। लेकिन जैसे हमने ये देखा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का जब पहला दौर शुरू नहीं हुआ था, मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होने से पहले और मुज़ाकरात के पहले दौर के दौरान जैसे अफवाज साज जो फैक्ट्रियां थी बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रही थी, चहम गोइयां की जा रही थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे, गलत मालूमात सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही थी, जिसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया कि ईरानी क़यादत पाकिस्तान में आने के लिए सिरे से तैयार ही नहीं। ईरान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान जाके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये देखा कि जो गलत मालूमात, जो एक एजेंडे के तहत, एजेंडा भी हो सकता है और गलत मालूमात भी हो सकती हैं और माली मफादात भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ होता रहा सोशल मीडिया पे, और अब भी वही हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि ये जो सालसी का पाकिस्तान के पास रोल है, ये बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के ऊपर। ईरान का और अमेरिका दोनों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जो हम सफारती राब्ते कर रहे हैं, हम जो सालसी की कोशिशें कर रहे हैं, दुनिया भर के ममालिक के साथ जो पाकिस्तान की सियासी असरी क़यादत राब्ते में है, पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी खबर
ہمارے نیشنل میڈیا پہ چلے جو کہ مستند نہ ہو, ایک فیک نیوز ہو, اور اس فیک نیوز کی وجہ سے یہ جو سارا پروسیس ہے جس میں پوری دنیا کا مفاد ہے, پاکستان کا مفاد بھی ہے, جنگ بندی تو ہو گئی لیکن پائیدار جنگ بندی کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے. تو پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی ایسی فیک نیوز سے یہ جو پروسیس ہے یہ سبوتاج ہو جائے. اس لیے پاکستان کی قیادت کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ معتبر سرکاری ذرائع سے آنے والی جو خبر ہے اس کے اوپر انحصار کیا جائے. اب انٹرنیشنل میڈیا, امریکن میڈیا, CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو مذاکرات کا راستہ جو افواج ساز فیکٹریوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے نا کہ مذاکرات کا راستہ بند ہو چکا ہے, مذاکرات کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے. CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے وہ اس بات پہ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے, دونوں ممالک سے مراد ایران اور امریکہ, جو یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے. اور CNN یہ بتا رہا ہے کہ یہ دور جو ہے مذاکرات کا جو دوسرا فیز ہے یہ آئندہ ہفتے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے 16 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے, لیکن 16 اپریل کو تو ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ سعودی عربیہ اور ترکی کے دوروں پہ ہوں گے, سعودی عربیہ اور ترکی کے دورے پہ ہوں گے. لیکن یہ بات جس کا برملا اعتراف بھی ہے, جس کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی سیاسی قیادت اقوام عالم کے ساتھ, ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اب بھی رابطوں میں ہیں. اور CNN بھی کہہ رہا ہے کہ پس پردہ نہ صرف یہ رابطے ایران امریکہ کے موجود ہیں بلکہ ایران امریکہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے. اب مذاکرات کا دوسرا فیز کہاں پہ ہو سکتا ہے اس پر بھی افواہیں, چہم گوئیاں, گیس ود کیا جا رہا ہے, جبکہ غالب امکان ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا. لیکن اگر اسلام آباد میں نہ بھی ہو, چلے اسلام آباد میں نہیں ہوتا جی مذاکرات کا دوسرا دور, جس جگہ پر بھی مذاکرات کا دوسرا فیز ہوگا نا پاکستانی وہاں پر بطور میڈیٹر بیٹھا ہوگا. ایران امریکہ کے مابین جو ثالثی ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. اور CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دونوں فریقین ایران اور امریکہ جو آئندہ تاریخ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے مذاکرات کی دوسری بیٹھک کے لیے, اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے, اس پر بھی غور و خوض جو ہے وہ جاری ہے. اور امکان یہی ہے, جو باخبر حلقوں سے اشارے مل رہے ہیں کہ مذاکرات کا یہ جو دور ہے یہ جلد ہو سکتا ہے اور اس کے مثبت اشارے بھی مل رہے ہیں. باقی انشاءاللہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ امید لگائے بیٹھی ہے, پوری دنیا پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہی ہے, اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوششیں سفارتکاری جو چل رہی ہے ایران امریکہ کے مابین تسویہ کرانے کی, یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے, اس میں پاز نہیں آنا چاہیے. اب یہ تو ناظرین ہم نے بات کی ایران امریکہ مذاکرات کی, جس میں اچھے کی امید ہے, جس میں بڑے بریک تھرو کا امکان نظر آ رہا ہے اور غالب امکان نظر آ رہا ہے. لیکن ایک پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے. جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان سے کہا گیا کہ جو $3 بلین کی رقم سیف ڈپازٹ میں رکھوائی گئی تھی پاکستان کے مرکزی بینک میں امارات کی طرف سے, وہ اماؤنٹ پاکستان سے واپس مانگ لی گئی. اور پاکستان نے بھی اللہ اکبر کہا کہ بالکل جو میعاد ہے اس میعاد پر پاکستان کی طرف سے یہ جو اماؤنٹ ہے جو کہ امارات کی طرف سے پاکستان کو مالی سپورٹ کے لیے دی گئی تھی, پاکستان یہ رقم امارات کو مقررہ تاریخ آنے سے پہلے واپس کر دے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سیف ڈپازٹ پاکستان کا ہے, یہ جب آپ IMF کے پروگرام میں موجود ہیں تو آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے, آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے. اگر آپ امارات کی رقم واپس کر رہے ہیں لیکن آپ نے اکاؤنٹ میں اس حجم کو برقرار رکھنا ہے. تو اس میں خوشخبری یہ ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی جانب سے پاکستان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ پاکستان بالکل پریشان نہ ہو. اگر $3 بلین جو ہے وہ امارات نے واپس لے لیے ہیں تو سعودی عربیہ یہ سیف ڈپازٹ جو ہے, جو اماؤنٹ ہے, یہ سعودی عربیہ پوری کر دے گا. اور اسی سلسلے میں جب یہ ایران امریکہ کے مذاکرات چل رہے تھے, سعودی عربیہ کے جو وزیر خزانہ تھے وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے. اور سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان کا دورے کا مقصد یہ تھا کہ وہ محمد بن سلمان کی طرف سے پاکستان کی قیادت کو یہ جا کے پوری مضبوط ٹھوس یقین دہانی کروا دیں کہ مشکل کے اس وقت میں پاکستان پریشان نہ ہو. سعودی حکومت جیسے پہلے مشکل وقت میں
پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں پر بھی سعودی حکومت پاکستان کو مالی طور پہ سپورٹ کرے گی. اور یہ ناظرین غیر معمولی اقدام ہے، پاکستان کے لیے خوشخبری بھی ہے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے اٹھایا گیا ایک غیر معمولی قدم ہے. کیوں غیر معمولی قدم ہے؟ ایک تو جو 3 بلین کا ڈپازٹ جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان کو دے گا، اس سے تو ایک تو جو پاکستان سعودی عربیہ کے مضبوط تعلقات ہیں اس کی عکاسی ہوتی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی سعودی عرب نے $5 بلین پاکستان کے مرکزی بینک میں رکھے ہوئے ہیں پاکستان کو مالی اور معاشی طور پہ سپورٹ کرنے کے لیے. یہ اس میں $3 بلین ایڈیشنل سعودی عرب نے دیا ہے. تو سعودی عربیہ جیسے ماضی میں جب بھی معاشی بحران پاکستان پہ آیا، معاشی مشکل آئی، ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اب بھی سعودی عربیہ کے جو قیادت ہے، محمد بن سلمان جو ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر مشکل حالات میں ایک دوست کو اگر رقم واپس لینا اس کی مجبوری تھی، تو دوسرے دوست نے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور آگے بڑھ کے پاکستان سے کہا ہے کہ فکر کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے پاکستان نے جب دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا تھا تو پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ پہ حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا. پاکستان نے واضح موقف لیا تھا جس پر یہ باقاعدہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ ایران کا سعودی عربیہ کی انرجی کی تنصیبات پہ حملہ کرنا قابل مذمت بھی ہے اور پاکستان کے لیے قابل تشویش بھی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.